ہوں کہ آپ نے جس طرح سے الزام تراشی کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ میں ابھی آپ کو وہ آپ کے الفاظ کے جو آپ نے نہج البلاغہ کے حوالے سے مفرد و مفرد کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں آپ نے بڑی خیانت کے ساتھ کام لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہاں پر مولا علی کی مراد یہ ہے۔ آپ کون ہیں مولا علی کی مراد کو جاننے والے؟ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ظاہری الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور جو مولا نے فرمایا وَسَيَحْلِقُ فِيَّ صِنْفَانٌ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ أو مُفَرِّطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مولا نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو صنفیں ہلاک ہو جائیں گی۔ وَسَيَحْلِقُ خبر دے رہے ہیں آئندہ کے لیے، کیونکہ یحلقو مضارع کا صیغہ ہے، اور سین جب آئے تو پھر اس کو مستقبل قریب کے لیے لیا جاتا ہے۔ اگر یہی ہے کہ مولا نے فرمایا ہے، اور ایک اور قول میں بھی ہے کہ حلق فی رجلان غال وقال، یا حلق فی رجلان مبغض و مبغض مفرط و محب مفرط، اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے مبغض مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے جو صنفان فرمایا ہے یہ صنفان کہا ہے، فرقہ نہیں کہا۔ صنف اور فرقے میں عربی حوالے سے فرق ہے، آپ کا قصور نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے کسی حوزہ علمیہ میں پڑھا نہیں ہے، اور عربی ادب جو ہے وہ عربی لغت ان کے ماہروں سے ذرا کبھی انہیں قریب بلا کے، جیسے آپ نے مترجم رکھے ہوئے ہیں، ذرا ان میں سے بھی کسی کو رکھ لیجئے کہ جو آپ کو بتائے کہ صنف اور فرقے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ محبت میں افراد کر کے، یہ الفاظ میں آپ کے دہرا رہا ہوں، اے میرے سابق محترم رضی اللہ عنہ ذرا سماعت فرمائیے کہ آپ نے فرمایا محبت میں افراد کر کے حق کو چھوڑ دینے سے مراد محبت علی میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو چھوڑ دینا ہے، جو یار رسول و علی تھے، جنہیں علی یاد کر کر کے روتے تھے، جن کی علی مولا علی منقبت بیان کرتے اور کہتے تھے کہ تم میں کوئی بھی مجھے ان کی طرح نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہاں یذهب به الحب الى غیر الحق، یہاں حق سے مراد جو ہے وہ حب ثلاثہ ہے؟ یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ یہاں اس سے مراد ثلاثہ ہے؟ آپ اپنی طرف سے من گھڑت حق کے لفظ کو تحریف کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خلفائے ثلاثہ ہیں بغیر دلیل کے۔ محترم دلیل پیش کیجئے۔ یذهب به الحق حب الى غیر الحق، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جن لوگوں نے آپ سے محبت کی ہے وہ حق کو چھوڑ گئے، یعنی حق سے مراد خلفائے ثلاثہ کے خلافت کو نہیں مانا۔ بندہ خدا یہاں پر خلافت خلفائے ثلاثہ کا ربط ہی کیا بنتا ہے اس جملے میں؟ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو میرے بارے میں افراد کرے، افراد کرنے سے مراد ان کے بارے میں افراد کرنا ہے، کسی کی نفی کہاں سے ہو گئی؟ یہ آپ نے حق کو ان کی طرف کیوں پھیر دیا؟ یہ تو وہ ہے جو مولا نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت میں افراد کرتا ہے وہ مجھے خدا کہتا ہے، اس لیے میں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ حق سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو معبود حقیقی ہے اسے چھوڑ کر علی کو خدا کہنے والوں کو مولا نے کہا ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو
مفرط ہے جو تفرید کرتا ہے، مولا کو گھٹاتا ہے، اور اس میں بھی یہاں لفظ وہی حق استعمال ہوا ہے، یذهب بہ الی غیر الحق۔ حالانکہ جو لوگ مولا کو گھٹاتے تھے وہ تو خلفائے ثلاثہ کے منکر ہی نہیں تھے، تو ادبی لحاظ سے یہ حق کی ضمیر ادھر جاتی نہیں ہے، حق کا اشارہ ادھر جاتا ہی نہیں ہے، حق کی بازگشت اور حق کا مرجع وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو پھر وہ مبغض کیوں ہوتا کہ جو ہلاک ہو جاتا؟ مبغض تو پہلے ہی خلفائے ثلاثہ کو مانتا ہے، تو پھر مولا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مبغض مفرط اور مفرط یذهب بہ البغض الی غیر الحق؟ وہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ بغض تو وہ رکھتا ہے آپ سے، اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ تو پہلے ہی خلفائے ثلاثہ کو حق مانتا ہے، تو پھر وہ غیر الحق کیسے ہو گئے؟ عبارت کا مقدم و مؤخر، پہلا حصہ اور آخری حصہ اور درمیانی حصہ، یہ سارا ملا کر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کون سی بات، یہ کتنی بچگانہ باتیں کر رہے ہیں آپ حضرات کے جو دشمن علی ہے وہ تو پہلے ہی محب خلفاء ہے، وہ تو پہلے ہی انہیں حق سمجھتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو وہ ان کا تو منکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ الفاظ مولا نے کیوں فرمائے ہیں؟ بندہ خدا آپ اپنے ہی الفاظ میں پھنسے جا رہے ہیں کہ اگر حق سے مراد خلفائے ثلاثہ ہیں تو پھر دونوں جملوں میں حق سے مراد ایک ہی چیز ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محب مفرط میں حق سے مراد اور ہو اور مبغض مفرط میں حق سے مراد اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ جملے ایک جیسے ہیں اور یہلکو ہے۔ تو پھر جب ان دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے تو پھر مبغض تو ہے ہی نہیں منکر خلفاء کا۔ اور پھر آپ نے کتنی دریدہ دہنی سے یہ کہہ دیا کہ مولا علی خلفائے ثلاثہ کی منقبت پڑھتے تھے، یعنی ان کے فضائل۔ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ سے وہ زبان میں بیان میں تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ لکنت زبان بھی انسان سے ہو جاتی ہے نا، کبھی انسان کہنا کچھ چاہتا ہے تو منہ سے کچھ نکل جاتا ہے۔ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ آپ نے منقصت کہنا تھا، وہ منقبت کہہ دیا، وہ غلطی سے آپ کی، وہ میں تصحیح کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، انسان ہے، کبھی انسان کے منہ سے جو ہے وہ خدا اور کبھی جدا نکل جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے منقبت فرمایا ہے کہ مولا علی خلفائے ثلاثہ کی منقبت بیان کرتے تھے، وہ اصل میں آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ وہ منقصت بیان کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو ان کی منقصت دیکھنی ہو تو خطبہ شقشقیہ کو دیکھ لیجئے۔ یہ خطبہ شقشقیہ کیا ہے؟ یہ اس کی میں پوری دلیل اور سند پیش کر کے آپ کے سامنے یہ واضح کروں گا کہ جس مولا علی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کی منقبت بیان کرتے تھے، وہ منقصت بیان کی ہے انہوں نے۔ اس خطبے کو پڑھیے، اور آپ کو میرے خیال میں اس خطبہ کے پڑھنے کے بعد شاید ہی کبھی یہ احساس ہو کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے یہ میں نے کیا ارشاد فرما دیا ہے، اور میں نے کس کتاب کے کس خطبے کو پیش کر کے اپنے خلاف مواد دے دیا ہے کہ مولا علی اور ان کی منقبت، جسے